کامل علماء پر ابلیسی چال بازیاں۔ چند حوصلہ مند لوگوں نے علوم شریعت یعنی قرآن و حدیث اور فقہ و ادب کو حاصل کیا۔ ابلیس ان کے پاس انتہائی پوشیدہ انداز سے آیا، انہیں ان کی شخصیات کو خود نمائی کے چشمے میں بڑی بڑی آنکھوں سے دکھایا کہ انہوں نے کس قدر علوم اور فنون شریعت حاصل کر لیے ہیں اور کس قدر عوام الناس کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے ابلیس یہ خوش فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ طلب علم میں تو پوری زندگی گھر سے باہر رہا ہے۔ اب ابلیس اس کے لیے دنیاوی لذتوں اور مادی سہولتوں کو آراستہ کرتا ہے اور زبان حال سے یوں مخاطب ہوتا ہے، یہ مصائب و آلام اور یہ مشقتیں اور تھکاوٹیں کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ اب ان مصائب اور تھکاوٹوں سے اپنے اعضائے بدن کو کچھ تو آرام دے لے اور نفس کی چاہتوں کو کچھ تو پورا کر لے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی لغزش اور غلطی بھی کر بیٹھے گا تو تیرا علم تیری سزا کو تجھ سے دور کر دے گا۔ اور علماء کرام کی فضیلت و منزلت کو ابلیس اس کے سامنے قدر نمایاں کرتا ہے۔ پھر اگر تو یہ آدمی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، یعنی توفیق الہی سے محروم رہ گیا اور اس نے ابلیسی فریب کاری کو قبول کر لیا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر توفیق ربانی نے اس کی ڈھارس بندائی تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ تیرا جواب 3 جہتوں سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، علماء کی فضیلت و شان تو ایسے علم کی وجہ سے ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اگر اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو تو ایسا علم بے معنی ہے۔ اور جب میں نے بھی حاصل کردہ علم پر عمل نہ کیا تو میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا جس نے اپنے مقصود کو سمجھا ہی نہیں، تو میری مثال اس آدمی کی سی ہو جائے گی جس نے خورد و نوش کی اشیاء کے انبار لگا لیے اور بھوکے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا اور خود کچھ بھی نہ کھایا، تو اتنا ڈھیروں مال اس کی بھوک کو کیا فائدہ دے سکے گا؟ نمبر 2، وہ دلائل پیش کرتے ہوئے اس سے مقابلہ اور معارضہ کرے جو ایسے لوگوں کی مذمت میں وارد ہیں جو علم کے مطابق عمل نہیں کماتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی پیستا ہے۔ دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کیا کرتا تھا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی علم نہیں جانتا اس کے لیے ایک بار ہلاکت و تباہی ہے، اور جو علم جانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 بار ہلاکت و تباہی ہے۔ نمبر 3، علم کے مطابق عمل چھوڑنے والے علماء کا تذکرہ کرے، ان کی ہلاکت اور ان کی سزا کو بیان کرے، جیسا کہ ابلیس وغیرہ ہیں۔ ایک بے عامل عالم دین کی مذمت کے لیے یہ فرمان الہی ہی کافی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ علماء کاملین کے مسالک۔ ابلیس نے علم و عمل میں راسخ اور پختہ علم والوں پر ایک دوسری طرف سے دام فریب ڈالا۔ ان کے لیے علم پر کبر و غرور کرنے، اپنے ہم مرتبہ علماء سے حسد رکھنے اور طلب ریاست اور دنیاوی مرتبہ کے حصول کے لیے ریاکاری کو مستحسن قرار دیا۔ کبھی تو انہیں یہ باور کراتا ہے کہ ان مذکورہ اشیاء کا حصول ان کا واجبی حق ہے، کوئی اور ان کا حقیقی حقدار ہے ہی نہیں، اور کبھی ان کے لیے ان اشیاء کی محبت کو مزید مؤکد انداز سے پیش کرتا، پھر وہ اسے ترک کرنے کا خیال بھی نہیں کرتے، حالانکہ انہیں یہ بخوبی علم بھی ہوتا کہ یہ کام غلط ہے۔ ان امور کا علاج اس آدمی کے لیے جسے توفیق خاص مل چکی ہے یہ ہے کہ کبر و غرور، حسد بازی اور ریاکاری کے گناہوں اور عواقب پر گہری نگاہ رکھے اور دل میں یہ یقین پیدا کر لے کہ علم ان اعمال بد اور غلط حرکات کے برے نتائج سے بچاؤ نہیں کر سکے گا، بلکہ علم تو ان کے عذاب کو مزید 2 چنداں کروا دے گا، کیونکہ اس کے پاس دلائل بھی تو 2 چند ہی تھے۔ اور جو آدمی اسلاف میں سے باعمل علماء کے سوانح حیات کو پیش نظر رکھے گا وہ یقیناً اپنے آپ کو حقیر و کمتر جانے گا اور تکبر کو قریب نہ آنے دے گا، اور جو آدمی معرفت الہی حاصل کر لے گا وہ ریاکاری سے بچنے کی مکمل کوشش کرے گا، اور جو آدمی تقدیر کے متعلق یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق چل رہی ہے وہ حسد کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض اوقات
ابلیس ان کامل علماء کو ایسے تیز ترہر انداز سے شبہات میں مبتلا کرتا ہے اور ان سے یوں مخاطب ہوتا ہے: تمہارا مقام بلند اور مرتبہ رفیع کو طلب کرنا یہ تکبر تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ شریعت کے نواب اور نمائندے ہو، اور تم لوگ تو دین کی سربلندی کے متمنی اور اہل بدعت کی سرکوبی کے خواہش مند ہو، اور ان حاسدان باطن کے متعلق تمہاری لب کشائی دراصل شریعت کے خاطر غصہ نکالنے والی بات ہے، اور جو آدمی اس شرعی غصے کا اظہار کرے گا وہ حاسدان تیرہ باطن نے تو اس کی مذمت کرنی ہی ہے، اور جسے تم ریاکاری سمجھتے ہو حقیقت میں یہ ریاکاری بھی نہیں ہے، کیونکہ تم میں سے جو آدمی بتکلف خشوع اور بناوٹی گریہ اختیار کرے گا تو لوگ اس کی اقتداء اور پیروی کریں گے، جس طرح کوئی طبیب و حکیم کے تجویز کردہ نسخے سے زیادہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس سے وہ طبیب و حکیم خود پرہیز کرتا ہے۔ اس شیطانی چال کا پردہ اس طرح چاک ہوتا ہے کہ اگر ان علماء میں سے کوئی دوسروں پر اظہار تکبر کرے اور کسی مجلس میں وہ اس سے اعلیٰ نشست پر براجمان ہو، یا کوئی حاسد اس کے متعلق کوئی بات کہہ دے، تو یہ عالم اس بات پر چنداں غضبناک نہیں ہوگا جس طرح کہ اپنی ذات کے لیے غضبناک ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ عالم مذکور بھی تو انہی شریعت کے نوابوں اور نمائندوں میں سے ایک ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے غضبناک نہیں ہوا بلکہ اپنے علم کے لیے غضبناک ہوا ہے۔ رہا معاملہ ریاکاری کا، تو اس میں کسی کو بھی کوئی روح رعایت نہیں ہے، اور اس ضمن میں لوگوں کو ریاکاری کی طرف آمادہ کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی طریقہ جائز قرار دینا جائز نہیں ہے۔ محدث عظیم ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب بھی کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتے تو ان کی رقت قلب دیکھنے کے قابل ہوتی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے: تیز زکام لگا ہوا ہے۔ مذکورہ تمام احتیاطوں کو اختیار کرنے کے بعد یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور تنقید کرنے والا خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرنے سے خود تو خاموش رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس غیبت کی جائے تو ان کے دل فرحت و خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے حضرات بھی تین اعتبار سے گنہگار بنتے ہیں: اول، اظہار خوشی، یعنی کیونکہ یہ غیبت کرنے والے کے گناہ سے حاصل ہوئی ہے۔ دوم، مسلمانوں کی عیب جوئی اور مذمت کاری سے خوش ہونے کی بنا پر۔ سوم، یہ اسے روک ٹوک نہیں رہا۔ پھر ابلیس نے ان کامل علوم والوں پر اس طرح دام تلبیس پھینکا ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر علوم کی خدمات یعنی تالیف و تصنیفات میں مصروف مشقت رہتے ہیں۔ ابلیس انہیں یہ باور کراتا ہے کہ اصل مقصود تو اشاعت دین ہے، جبکہ در پردہ ان کے باطن میں مقاصد ذیل پنہاں ہوتے ہیں: ان کا نام بلند ہو، ان کی شہرت چہار دانگ عالم میں پھیلے، ان کی ناموری کا چرچا ہو، اور لوگ آفاق عالم سے مصنف کی جانب رخت سفر باندھ کر حاضر ہوں۔ یہ شیطانی چال اس طرح کھلتی ہے کہ لوگ اگر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے بغیر اس کی تصنیفات سے فیض یاب ہوں، یا اس کے کسی علمی ہم مرتبہ عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کی قرأت کریں تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس کی غرض صرف اشاعت علم دین ہی ہوتی تو لازماً اس سے وہ خوش ہو جاتا۔ اسلاف میں سے ایک نے یوں بھی کہا ہے: جتنا علم مجھے معلوم ہے اس میں میرا دل یہی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے اس طرح مستفید ہوں کہ اسے میری جانب منسوب بھی نہ کریں۔ اور ان میں سے کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو پیروکاروں کی کثرت سے خوش ہوتے ہیں، اور ابلیس انہیں اس طرح دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ خوشی صرف طلباء کی کثرت کی بنا پر ہے، جبکہ اندرون خانہ دلی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی نیک نامی کا توتی بولتا ہے۔ اور انہی باتوں میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ اپنی باتوں پر اور اپنے علم پر نازاں اور خود پسند ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کی یہ چال اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ان شاگردوں میں سے کوئی شاگرد کسی اور بڑے عالم فاضل کی خدمت میں چلا جائے اور اسے چھوڑ جائے تو اس کا چلا جانا اس کے لیے گراں ہوتا ہے۔ تعلیم دینے کے معاملے میں کسی مخلص کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مخلص کی مثال بالکل مخلص طبیب اور ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے، جو رضائے الہی کے حصول کے لیے مریضوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ جب کسی مریض کو ایک طبیب کے ہاتھوں صحت مل جاتی ہے تو دوسرا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔